آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 185 اور 186 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وعسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اولم کیا نہیں، ینظروا انہوں نے دیکھا، فی ملکوتی بادشاہی میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کی، وما اور جو بھی خلق پیدا کی، اللہ نے، من شیئن کوئی چیز، وان اور یہ کہ عسا شاید، ان یہ کہ یکون قد اقترب کہ قریب آ چکی ہو، اجالہم ان کی مقرر مدت، فبأی حدیث پھر کس بات کے ساتھ، بعدہ اس قرآن کے بعد، یعنی حدیث سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ان کے اخروی انجام سے متنبع کر دیا ہے، جس سے انہیں یقیناً دوچار ہونا پڑے گا، اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، لہذا ان کو جلد از جلد اس رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی سوچ بچار میں یا اس کی مخالفت میں لگے رہو اور یکدم تمہیں موت آ جائے تو پھر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے اور اپنے دماغ، عقل اور دماغ کو بروئے کار لائے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے اور قیامت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کی سلطنت میں، وما خلق اللہ من شیء اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ زمین و آسمان جیسی بڑی بڑی اشیاء اور دیگر چھوٹی سے چھوٹی مصنوعات میں غور کرتے تو آیات الہی کا انکار کرتے، اور نہ ہی نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوانہ کہتے، مگر افسوس کہ لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ ایسے لوگوں کی حالت پہلے بیان ہو چکی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہ سب چیزیں غور و فکر کے فقدان پر دلالت کرتی ہیں۔ ہر چیز میں دلائل قدرت موجود ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے اس مالک الملک کی وحدانیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ذریعے ان تمام چیزوں کا ظہور ہوا ہے۔ اس کے سوا ان اشیاء کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی غور و فکر کے نتیجے میں معاد یعنی قیامت کی سمجھ بھی آتی ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ان چیزوں میں غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ میں نے بادل، گرج اور چمک دیکھی۔ دوسری روایت میں سمندر کا ذکر بھی آتا ہے۔
پھر آگے گیا تو کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے کہ ان کے پیٹ مکانوں جتنے بڑے تھے، اور ان پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو بتایا گیا یہ سود خور ہیں۔ سود خور بڑا حریص آدمی ہوتا ہے، اس میں پاکیزہ جذبات کی بجائے شیطانی جذبات بڑھتے رہتے ہیں، انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ بحیثیت قوم یہود اور ہنود دونوں سود خور قومیں ہیں، یہ بڑے سنگ دل لوگ ہوتے ہیں۔ یہود کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی سخت رکھی ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آسمان دنیا پر واپس آیا تو نیچے میں نے بڑا دھواں اور گرد و غبار دیکھا جس کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کے مطلب جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا یہ شیطان ہے جو انسانوں کے سامنے چھائے ہوئے ہیں تاکہ یہ آسمان و زمین کے دلیل قدرت میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ نشانات قدرت اور انسانوں کے درمیان شیاطین حائل ہیں جس کی وجہ سے انسان غور و فکر نہیں کر پاتے، اور انسان غور و فکر کرتے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معاد قیامت کو جان لیتے۔ فرمایا کہ انہوں نے زمین و آسمان کی سلطنت پر غور نہیں کیا۔ وَنَعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات پر بھی کہ شاید ان کے وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ وعدے کے وقت سے مراد مجرمین کی گرفت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور زندگی کے اختتام کا وقت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ان کی زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ روز مرہ کے مشاہدات ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی شخص بالکل تندرست ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، عیاشی کرتا ہے، مگر موت کے وقت اچانک آ جاتا ہے، اس کے تمام پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ انسانوں کی انفرادی موت کی طرح اقوام کی مجموعی موت بھی ایسی واقع ہو جاتی ہے اور پھر ان کی گرفت ہو جاتی ہے۔ لوگ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہوتے ہیں، دنیا بھر کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مگر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ان کی ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں اور وہ ناشکری کی پاداش میں ذلیل خوار اور مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں اور پوری قوموں کی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے۔ اس وقت مسلمان بھی دنیا میں عمومی گرفت میں ہیں، چھوٹی چھوٹی 54 قومی حکومتیں موجود ہیں مگر بحیثیت مجموعی سلطنت عامہ کی نمود چھن چکی ہے۔ کافر قوموں نے سازش کر کے اور سازش کے ذریعے ترکی خلاف ختم کیا اور اب پوری دنیا مسلمان امریکہ کے کاسہ لیس بن کر رہ گئے ہیں۔ کسی ملک میں یہ ہمت نہیں کہ ان سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ جب اہل اسلام اپنے مشن سے ہٹ گئے، احکام الہی سے غفلت اختیار کر لی تو ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آج کل مسلم ریاستیں اس قدر بے اثر ہو چکی ہیں کہ گزشتہ کئی سال سے برسر پیکار ملکوں کے درمیان صلح نہیں کرا سکتے۔ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ان کا کام کھیل تماشے، عیاشی اور آرام طلبی کے سوا کچھ نہیں رہا۔ مسلمان معاشی، معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے تباہ ہو چکی ہیں، اخلاق تباہ ہو چکی ہیں، تعلیم کے لحاظ سے پس ماندہ ہیں، لوگ کافر اور عیسائی بنتے جا رہے ہیں مگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ غور و فکر کے فقدان کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا شاید کہ ان کے وعدے کا وقت قریب ہو اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، لہذا بعد الموت کے لیے جو تیاری کرنی ہے جلد کرنی چاہیے۔ یعنی اگر آیات قرآنی پر ایمان نہ لائے تو دنیا میں اور کون سی بات اور کون سا کلام ہے جس پر ایمان لانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ سمجھ لو کہ ان بدبختوں کے لیے دولت ایمان مقدر ہی نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ان کفار نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ عز و جل نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا،
تاکہ وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کرتے، کیونکہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حکمت و قدرت کی کمال کی بے شمار روشن دلیلیں موجود ہیں۔ اور کیا انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت کی مدت نزدیک آ گئی ہو اور وہ کفر کی حالت میں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں؟ ایسے حال میں عقل مند پر لازم ہے کہ وہ سوچے سمجھے اور دلائل پر نظر کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت اور قرآن عظیم کی کتاب الہی ہونے پر ایمان لائے، کیونکہ قرآن پاک کے بعد اور کوئی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اور کوئی رسول آنے والا نہیں جس کا انتظار ہو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر ان پر ایمان نہیں لایا تو پھر کس پر ایمان لائے گا؟ من جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ فلا پس نہیں ہادیہ کوئی ہدایت دینے والا لہو اسے وَيَذَرُهُمْ اور انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا قانون ہے کہ وہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو نیکی کا واضح راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے سوء استعداد، ضد اور عناد کی وجہ سے گمراہ کر دے، اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت کے سوا ہدایت کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ پھر جب لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ کا قانون بھی ہے وَيَذَرُهُمْ کہ وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں اور بالآخر اپنے انجام کو پہنچ کر گرفتار عذاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہنے کے لیے مہلت دے دیتا ہے اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں، اچھی باتوں کو برا اور بری باتوں کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں، انبیاء کی تکذیب کرتے رہتے ہیں اور شیطان کے اتباع کرتے ہیں، قیامت کے متعلق شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ بالآخر ان کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت کی تصدیق بھی کر دی ہے اور توحید کے بارے میں غور و فکر کی دعوت بھی دے دی ہے۔ فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ فرمایا میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ہو تو کفار قیامت کے دن حجت پیش کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، کس قانون کی بنا پر ہمیں ہماری گمراہی کی سزا دی جا رہی ہے۔ بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب مسلسل کفری عقائد پر جمع رہنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں گمراہی راسخ ہو گئی اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اس چیز کو ضائع کر دیا جو انہیں ہدایت اور ایمان کی دعوت دی تھی، تو پھر ان کے دل و دماغ سے دعوت حق قبول کرنے کی استعداد جاتی رہی اور وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی پر پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چھوڑے رکھنا اور اس کی گرفت نہ کرنا عذاب ہے، یعنی یوں کہ بندہ کو شرک اور گناہ کرتا رہے لیکن کوئی پکڑ نہ ہو، جبکہ اس کے برعکس بندے کی معمولی بات پر گرفت ہو جانا اللہ عز و جل کی رحمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے جلدی دنیا میں سزا دیتا ہے، اور اگر کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا۔ یا اللہ کریم ہم کو ہدایت کے راستہ پر چلنے اور اس پر تا زندگی قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ کریم قرآن پاک پر ایمان کے ساتھ اس پر عمل کی اور اس پر غور و فکر کی توفیق کاملہ بھی عطا فرما، اور ہم کو اپنی موت کا دھیان اور آخری تیاری کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ کریم دین کی تمام باتوں پر ایمان کامل اور یقین صادق ہم کو نصیب فرما، اور دین کی باتوں میں شکوک و شبہات سے ہمارے قلوب کو محفوظ فرما۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔